بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1081 ہے اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 82 اور 83، 82 and 83۔ چلے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فإنما عليك، تو آپ کے ذمہ صرف البلاغ المبین، صریح طور پر پہنچا دینا ہے۔ یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، نعمت اللہ کی نعمت کو، ثم ينكرونها، پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وأكثرهم الكافرون، اور ان کے اکثر کافر ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر، تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہے، مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں، اور یہ اکثر ناشکر ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر بھی اگر یہ کافر منہ موڑ رہے ہیں تو اے پیغمبر، تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طریقے پر پیغام کو پہنچا دو۔ دوسری بات، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں۔ تیسری بات، ان میں سے اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے مشرکین کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان تمام نعمتوں کی دیے جانے کے باوجود اگر یہ مشرکین منہ موڑتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں تو پیغمبر، آپ کا اس میں کوئی نقصان اور حرج نہیں ہے، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام تو بس اللہ کے پیغام کو صاف طور پر واضح انداز میں پہنچا دینا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سچے عقائد ان کو بتلا دیں اور دین کے مقاصد سے انہیں آگاہ کر دیں اور شریعت کی حقیقت واضح کر دیں۔ اگر آپ نے اپنا یہ فریضہ ادا کر دیا تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ بدبخت اور بدقسمت لوگ ایمان نہیں لاتے اور آپ کے پیغام سے منہ موڑتے ہیں تو آپ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیں۔ آپ پر تو بس صاف اور واضح انداز میں پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد کی حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ جو مشرکین حق بات کو واضح انداز میں سننے کے باوجود منہ موڑ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ان ساری نعمتوں کا دینے والا وہی اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے افعال اور اعمال سے اس بات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان مشرکوں کا یہ غلط تصور اور عقیدہ ہے کہ یہ نعمتیں جو انہیں حاصل ہیں ان بتوں کی سفارش سے حاصل ہوتی ہیں جن بتوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں۔ ان مشرکین کو جب عقل اور شعور سے نوازا گیا ہے تو اس عقل و شعور کا تقاضا یہ تھا کہ حقیقی خالق و مالک اور حقیقی معبود و مسجود کو پہچانتے اور یہ یقین کرتے کہ جو کچھ نعمتیں انہیں ملتی ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، مگر ان کا حال یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں اور باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے اور سرکشی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں یہ حقیقت اجاگر کر دی گئی کہ نبی کی زندگی کا اصل مقصد وہ تبلیغ ہے، یعنی حق کے اس پیغام کو پہنچا دینا ہے جس پیغام کے ساتھ اس نبی کو بھیجا گیا ہے، اور رہی بات ہدایت کی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ بتا دی گئی کہ یہ مشرکین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر جاننے اور پہچاننے کے باوجود آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ قول کے اعتبار سے اللہ کی نعمتوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، مگر اپنے عمل سے ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی طلب کرتے، اس سے اللہ کو راضی کرتے،
کھاتے اور اللہ کو راضی کرتے، پیتے اور اللہ کو راضی کرتے، کپڑے پہنتے اور اللہ کو راضی کرتے، گھروں میں رہتے اور اللہ کو راضی کرتے، آرام سے سو جاتے پھر اٹھ کر اللہ کو راضی کرتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کو راضی کرتے، مگر انہوں نے ایسا کام نہیں کیا اور اللہ کی ناراضگی کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی پروردگار کو، حقیقی خالق اور مالک کو اور حقیقی معبود و مسجود کو سمجھنے کی اور اس کی سچی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔